نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخطاب ذرقت اس مختصر. بڑی محبت سے درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. باب سنن الوضو، وضو کی سنتوں کا بیان. پہلی فصل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک اسے 3 مرتبہ دھو نہ لے. اسے نہیں معلوم کہ رات بھر اس کا ہاتھ کہاں رہا. متفق علیہ. اور انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے بیدار ہو وضو کرے تو اپنی ناک کو 3 مرتبہ جھاڑے. پس بے شک شیطان اس کے ناک کے اوپری حصہ پر رات گزارتا ہے. متفق علیہ. اور حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے. انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا پس اسے اپنے ہاتھوں پر بہایا تو اپنے ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھویا پھر کلی کی اور ناک جھاڑی 3 مرتبہ پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا پھر اپنے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت 2 مرتبہ دھویا پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا
کہ دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی کہ سر کے آگے سے شروع کیا اور اپنے ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر انہیں لوٹایا یہاں تک کہ وہ اس جگہ پر آئے جہاں سے شروع کیا تھا۔ رواہ مالک والنسائی، اور ابو داؤد میں بھی ایسے ہی ہے، اور جامع والے نے بھی اسے ذکر کیا ہے، اور متفق علیہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح وضو کر کے دکھائیں۔ انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، اسے اپنے ہاتھوں پر پانی انڈیلا، انہیں 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا، اسے نکالا تو ایک ہی ہتھیلی سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، یہ 3 مرتبہ کیا، پھر اپنا ہاتھ داخل کیا، اسے نکالا تو اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنا ہاتھ داخل کیا، اسے نکالا تو اپنے بازو کوہنیوں سمیت 2 مرتبہ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ داخل کیا، اسے نکالا تو اپنے سر کا مسح کیا، اپنے ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، پھر اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے، پھر فرمایا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سر کے مسح میں اپنے ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، اس طرح کے سر کے اگلے حصہ سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر انہیں لوٹایا حتیٰ کہ وہ اس جگہ پر آ گئے جہاں سے شروع کیا تھا، پھر اپنے پاؤں دھوئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور ناک جھاڑی 3 مرتبہ پانی کے 3 چلوؤں کے ساتھ، اور دوسری روایت میں ہے کہ پس آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ایک ہی ہتھیلی سے ڈالا، انہوں نے یہ 3 مرتبہ کیا۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے بس اپنے سر کا مسح کیا، دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے ایک ہی مرتبہ، پھر اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے۔ اور انہی امام بخاری علیہ رحمہ کی دوسری روایت میں ہے کہ پس کلی کی اور ناک جاڑی 3 مرتبہ ایک ہی ہتھیلی سے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کیا اور اس سے زیادہ نہ کیا، رواہ البخاری۔ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ وضو کیا، رواہ البخاری۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے مقاعد نامی جگہ میں وضو کیا تو کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو نہ دکھاؤں، تو 3 مرتبہ وضو کیا، رواہ مسلم۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف لوٹے، جب ہم راستے میں ایک پانی کنواں وغیرہ پر پہنچے، ایک قوم نے عصر کی نماز کے لیے جلدی کی اور انہوں نے جلدی کی حالت میں وضو کیا۔ ہم جب ان کے پاس پہنچے تو ان کی کیڑیاں چمک رہی تھی کہ ان کو پانی نہ لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
وضو میں خشک رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے، تم پورا وضو کرو، رواہ مسلم۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تو اپنی پیشانی اور پگڑی اور مولوں پر مسح کیا، رواہ مسلم۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب استطاعت اپنے کاموں میں دایاں ہاتھ استعمال کرنا پسند کرتے تھے، وضو کرنے، کنگھی کرنے اور جوتا پہننے میں، متفق علیہ۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے دلا غافل نہ ہو یک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے۔ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب کریم شر شیطان، شر ظالمہ، شر دشمنہ محفوظ فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے کاروبار، جان و مال، عزت و اولاد کے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آج سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالی سب کی بخشش فرمائے، سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ رب کریم اللہ وحدہ لا شریک ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک آقا علیہ السلام کی زیارت، آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔